سیلابی آفت کے کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری بدعمالیاں ہر 5-10 سال کے بعد اس طرح فلڈ آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، جو اصل حل طلب معاملہ ہے کہ انتظامات ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے۔ اس میں آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور ہم اس آزمائش کی گھڑی سے گزر رہے ہیں۔ جو اس مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی آزمائش ہے، اور ہم جو الحمدللہ محفوظ ہیں ان کے لیے بھی آزمائش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ خرم شہزاد۔ ناظرین، سیلاب نے پورے ملک میں تباہ کاریاں مچا دی ہیں۔ پورا پاکستان اس وجہ سے غم کا اظہار کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بدن پر پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں۔ سیلاب نے، بارش نے بڑی بڑی بلڈنگوں کو تنکوں کی طرح بہا دیا۔ پوری قوم جو ہے وہ غم سے نڈال ہے۔ ایک سوشل میڈیا پہ نیا ٹرینڈ چل رہا ہے ناظرین کہ یہ جو آفات آتی ہیں، یہ جو سیلاب آتے ہیں، تو یہ خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ کچھ غلط کام ہوتے ہیں۔ یہاں پر کچھ ٹرپس جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ٹرپس جاتے ہیں، جس میں لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں، لڑکے بھی شامل ہوتے ہیں، تو وہاں پر جا کر کچھ نازیبا حرکات ہوتی ہیں جس وجہ سے خدا ناراض ہو جاتا ہے اور ہم پر یہ قہر ٹوٹتے ہیں۔ اگر یہ بات کی جائے تو پھر یورپ میں بھی بہت سارے اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، پھر یورپ کیوں قائم دائم ہے؟ تو اس حوالے سے آج میں مدرسہ جامعہ نعیمیہ میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ یہاں کے جو پروفیسر صاحب ہیں، استاد پروفیسر مدنی سعیدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے یہ رائے جانتی ہیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جو آفات و بلیات آتے ہیں، کیا یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، کہ یا جو انتظامیہ بر وقت انتظامات نہیں کرتی اس کی اصل وجہ یہی ہے؟ بہت شکریہ استاد صاحب آپ کے ٹائم کا۔ مدنی صاحب، آپ نے بھی ٹرینڈ سنا ہوگا، بہت سارے یہ ٹرینڈ چلتے ہیں کہ خدا ناراض ہو گیا۔ کل ہی ایک میں ٹرینڈ دیکھ رہا تھا کہ اگر خدا اب بھی آپ سے راضی نہیں ہوا تو جو 50 کی چیز تھی آپ 100 روپے کی سیل کر رہے ہیں تو اس کو 50 میں سیل کرنا شروع کر دیں تو خدا راضی ہو جائے گا اور یہ جو سیلاب ہے یہ تھم جائے گا۔ یہ ذرا ہماری سی فرمائیے گا، کیا درست ہے کیا صحیح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حافظ صاحب، آپ کی مہربانی، آپ یہاں ہمارے پاس دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور میں تشریف لائے۔ اللہ پاک اس مشکل گھڑی میں تمام امت مسلمہ، بالخصوص اہلیان پاکستان جو سیلابی آفت کا شکار ہیں، اللہ اس غم اور اس دکھ بڑی گھڑی سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا ہم اے لوگوں تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، اور مال کی کمی سے، اموات ہو جانے سے، اور مال کی ہلاکت سے، ان ساری چیزوں سے تمہیں آزماتے ہیں۔ اور کامیاب اور بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں۔ پھر آگے بھی اس سے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب انسانوں پر مصیبت آتی ہے اور ان میں سے جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے لیے تھے، اور ہمارا مال و متاع جو اللہ کے راہ میں چلا گیا یا اس کی آزمائش میں چلا گیا تو اسی کے لیے تھا اور چلا گیا۔ آپ نے جو بات کی ہے، یقیناً سیلابی آفت کے کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری بدعمالیاں، اور صرف یہ نہیں ہے، اور بھی وجوہات ہیں۔ مثلاً آپ نے خود جس طرح فرمایا کہ یورپ میں بھی یہ معاملات، وہ کفر ہے، یا جہاں جہاں بھی کفر کی زندگی اور لوگ آباد ہیں وہاں پر تو اس قدر نقصانات نہیں ہوتے۔ تو جو اہلیان اقتدار ہیں، جن کی ذمہ داری ہوتی ہے تحفظات دینا، انتظامات کرنا اور پیشگی جو تحفظ کے معاملات ہوتے ہیں ان کو کرنا، وہ ہمارے ہاں فقدان ہے۔ پاکستان جب سے بنا ہے تو ہر 5-10 سال کے بعد اس طرح فلڈ آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، اس طرح کے ناگہانی آفات آتی ہیں، بعض اوقات زلزلے آ جاتی ہیں، ایک دم امت اور پاکستان جو ہے وہ دہل جاتا ہے۔ لوگ ہمدردی کرتے ہیں اپنی کوشش کے ساتھ، اور انفرادی بھی اجتماعی بھی ہوتے ہیں، لیکن جو اصل حل طلب معاملہ ہے کہ انتظامات ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور ہم اس آزمائش کی گھڑی سے گزر رہے ہیں۔ اور یہ جو آزمائش ہے جو پنجاب، بلوچستان، سندھ،
یہ ان افراد کے لیے اب جیسے کہ ہم لاہور میں رہتے ہیں، یہاں پر اور بھی شہر ہیں، سیال کوٹ ہے، گجرانوالہ ہے، پورا پنجاب کا آدھا جنوبی پنجاب کو چھوڑ کے ہمارے اوپر یہ آزمائش نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے یہ آزمائش ہے؟ آزمائش جو اس مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی آزمائش ہے، اور ہم جو الحمدللہ محفوظ ہیں ان کے لیے بھی آزمائش ہے۔ ان کے لیے تو آزمائش ہے نا کہ ان کا سب کچھ پانی میں بہہ گیا ہے۔ ہمارے لیے آزمائش یہ ہے کہ ہم نے اس مشکل گھڑی میں ان کے لیے کیا کیا ہے۔ حدیث پاک ہے، فرمایا مومن جو ہے ایک جسم کی مانند ہے، فرمایا اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے اگر جنوبی پنجاب یا کے پی یا بلوچستان یا سندھ کے علاقے ڈوبے ہوئے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ہم بالکل کریں گے، پوری قوم کر بھی رہی ہے۔ میرا جو نقطہ ہے نا، جو سوال ہے، کیا خدا ناراض ہے جس کی وجہ سے سیلاب آیا ہے؟ میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہے کہ ناراضگی بھی وجوہات ہوتی ہیں، انتظامات بھی ہوتے ہیں، آزمائش بھی ہوتی ہے۔ میں یا کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے تقدیر کے معاملات ہیں۔ لیکن ہماری بدعمالیاں تو باہر کیف ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی امتوں پر سیلاب بھی، دیگر عذاب آتے تھے، یقیناً ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے آتے تھے۔ جب سے نبی کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں؟ نہیں، اس سے پہلے یہ تھا کہ اجتماعی عذاب آتا تھا، جیسے قوم نوح پر اجتماعی عذاب آیا، بنی اسرائیلیوں کے اوپر اجتماعی عذابات آتے تھے۔ ہماری امت پر محبوب کے وسیلہ سے، محبوب کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے اللہ نے آپ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے محبوب آپ اس امت میں موجود ہیں تو آپ کی وجہ سے ہم ان کو اجتماعی عذاب نہیں دیں گے۔ تو انفرادی یہ جو عذاب ہیں یہ اس اجتماعی عذاب کے سے متضاد ہے۔ تو ہم انفرادی عذاب کا شکار ہوتے ہیں تو یقیناً اس میں ہماری بدعمالیاں بھی کار فرما ہوتی ہیں۔ لیکن میں یہ ساتھ یہ بھی جملہ بول رہا ہوں، صرف یہ چیز نہیں ہے، انتظامات بھی ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ اس لیے میں آپ کی بات میں یہ سوال ایڈ کر دوں کہ یہ ہمارے بھی اعمال کا نتیجہ ہے، جو لوگ محفوظ ہیں کہ ان کے بھی اعمال کا نتیجہ ہے کہ یہ ہماری جو ہمارے اوپر آفت آنی تھی ان لوگوں کے اوپر آ گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک بندے کا گناہ دوسرے کے پلڑے میں نہیں ڈالا جاتا۔ آپ کے گناہ کا جو عذاب ہے میں نہیں جھیلوں گا، اور میرے کرتوتوں کا جو معاملہ ہے حساب آپ سے نہیں۔ سینس میں بھی لے لیتے ہیں نا کہ جیسے انتظامیہ ہیں، وہاں پر جو کام کرنے والے تھے، ڈیم بنانے تھے یا جو بھی تھا، فلڈ کی وجہ سے جو لوگوں کو محفوظ مقامات پر شفٹ کرنا تھا وہ نہیں، ان کے جو وسائل تھے وہ دوسرے صوبوں میں وسائل خرچ ہو جائیں، تو اس وجہ سے یہ چیز بالکل ایسا ہی ہے کہ جس کا حق جہاں پر ہوتا ہے اس کو وہاں لگانا چاہیے۔ ظلم کی تعریف ہی یہی ہے کہ وضع الشیء علی غیرہ، جس چیز کا حق جہاں رکھنا تھا، جس کو جہاں لگانا تھا وہاں کی بجائے دوسری جگہ پہ لگا دیا تو یہ ظلم ہے۔ تو اگر لاہور کا حق تھا وہ کراچی لگا دیا، کراچی کا حق تھا اسلام آباد لگا دیا، اسلام آباد کا حق تھا کہیں اور لگا دیا، اور دور دراز کے علاقوں کا حق تھا وہ یہاں لگا دیا، یہ ظلم ہے۔ ہوٹل آپ نے دیکھا ہوگا پانی میں بہہ گئے، جو ہنی مون ہوٹل تھا، اس کے علاوہ بھی دیگر بڑے بڑے ہوٹل تھے، وہ تنکوں کی طرح بہہ گئے۔ تو کیا وہ ہوٹل میں جو برے کام ہو رہے تھے، سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے، اس وجہ سے بھی ہے کہ جو بچ گئے ہیں وہ ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، اس وجہ سے وہ محفوظ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر کہیں پر گناہ ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی غفور رحیم بھی ہے اور قہار اور جبار بھی ہے۔ یہ اس کے منشاء قدرت میں ہے، چاہے تو کسی کو گناہوں اور بد اعمالی کی وجہ سے یہاں پکڑ لے، اور چاہے تو یہاں ڈھیل دے اور اگلے جہان میں پکڑ لے، یہ چیز ہے۔ اب جو میں سمجھتا ہوں، جو اس گھڑی میں شاید آپ نے سوال آگے کرنا بھی ہو، میں پھر پہلے اس کو بات کو کر رہا ہوں کہ اس سارے معاملات میں جہاں پر آزمائش بھی ہے یا عذاب بھی ہم کہہ لیں، یا ہمارے نااہلی اور بد انتظامی بھی ہے جس کی وجہ سے ہم اتنا بڑے عذاب کا شکار ہیں، یہ سارے وجوہات کا مرکب ہونے کے باوجود اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے، قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے جو پسندیدہ لوگ ہیں وہ غریب، یتیم، قیدی اور پھنسے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، آقا، بلکہ آپ نے خود سوال کیا، لوگوں بتاؤ کون سا ایمان افضل ہے؟
دوسری روایت میں یہ آتا ہے آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آقا کون سا ایمان افضل ترین ہے؟ فرمایا وہ ایمان اور وہ اسلام افضل ترین ہے کہ جس میں لوگ دوسروں کو کھانا کھلائیں۔ اور اب جو گھڑی ہے وہ یہی ہے، ہمیں اپنے افضل الاسلام، افضل مومن ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ہمیں لوگوں کو راشن پہنچانے چاہیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو بہترین منافع دے۔ فرمایا کہ ساری خلق، الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کی پرورش میں ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعَيَالِهِ او کما قال، فرمایا تم میں سے بہترین اللہ کا جو پسندیدہ آدمی ہے وہ ہے جو اللہ کی پرورش میں جو اس کی مخلوق ہے اس کو زیادہ منافع دے، فرمایا وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اب اس گھڑی میں جہاں پر ہمارا آدھا پاکستان یا کم و بیش ڈوبا ہوا ہے اور باقی کو بھی خطرات لاحق ہیں، تو جو صحیح لوگ ہیں جن تک اللہ کی یہ آزمائش نہیں پہنچی تو وہ ان مصیبت زدہ لوگوں کی بھرپور معاونت کریں۔ اور الحمدللہ ہماری قوم پاکستان اس حوالے سے بہت قابل تحسین ہے کہ اس طرح دنیا کی نمبر 1 قوم ہے چیریٹی میں، قوم ہے جی چیریٹی میں۔ الحمدللہ حرمین شریفین میں جائیں تو زیادہ دسترخوان ہمارے ہی لگے ہوتے ہیں، پاکستانی کو لگے ہوتے ہیں۔ اب بھی الحمدللہ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ نے اس طرح کے کوئی بھی مواقع آتے ہیں، ادارہ الحمدللہ باقی اہل سنت کی تنظیمات کی طرح جامعہ نعیمیہ بھی پیش ہوتا ہے، اور ہم نے سیلابی امدادی فنڈنگ کی ہے، اور انشاءاللہ عنقریب ہم بلوچستان اور ادھر جنوبی پنجاب اور دیگر علاقوں میں انشاءاللہ جائیں گے۔ تو اسی طرح دیگر بھی ہیں جماعتیں، جیسے سیلانی ویلفیئر ہے، کیا ہی بات ہے، زبردست کام ہے، اور ادارۃ المصطفیٰ ہے، اور المصطفیٰ ویلفیئر ہے، یہ سارے لوگ الحمدللہ بہترین جو کام۔ پاکستانیہ پوری قوم ہے اپنی مدد کا آپ کے تحت مدد کر رہی ہے۔ لاسٹ میں مجھے بتائیے گا، اس ٹائم اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل جی، اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بادل آتے تھے اور چمک اور گرج ہوتی تھی بادلوں میں، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ لوگ پوچھتے آقا یہ کیا ہو گیا؟ تو کئی احادیث کا مجموعہ ہے جس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاتے کہ پہلی قوموں میں اس طرح کے عذاب ہے بادلوں کی صورت میں۔ یقیناً ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے، توبہ اجتماعی بھی ہو، استغفار بھی اجتماعی ہو، اور اپنے گناہوں سے مغفرت بھی مانگی جائے، اور آگے کے لیے جو بالخصوص سوشل میڈیا پہ اس طرح کی افواہیں پھیلانی چاہیے کہ نہیں؟ کس طرح کی؟ یہ جس طرح کے ابھی عذاب آ گیا ہے، یہ چیزیں میں نے شروع میں سوال کیا۔ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر تو ہر طرح کی چیزیں چلتی ہیں، تو ان کی روک تھام تو جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کرنی ہے۔ باہر کیف صرف یہ کہنا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ جن علاقوں میں یہ آیا ہے ان سے بڑھ کر ہمارے والے لوگ جو شہری علاقوں والے ہیں وہ زیادہ متقی ہوں گے، لیکن اللہ کی آزمائش ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے۔ ان کے اوپر آزمائش آنا کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم بری و ذمہ ہیں، اور ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں، ہمارے لیے بھی آزمائش ہے، ان کے لیے بھی آزمائش ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی سلامتی عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، علامہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، بہت ہی اچھی گفتگو انہوں نے کی ہے، تو ہمیں اس طرح کی افواہیں پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس ٹائم جو پوری قوم ہے وہ سوگوار ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ مدد کرنی چاہیے۔ مدد ہم کر بھی رہے ہیں، لوگ امداد وہاں پر پہنچا بھی رہے ہیں، جیسے علامہ صاحب نے مختلف فاؤنڈیشنز کا، ویلفیئرز کا نام لیا، تو ان کے تھرو بھی آپ امداد پہنچا سکتی ہیں۔ تو اپنی مدد آپ کے تحت بھی آپ ان لوگوں کی مدد کیجیے، ہم اس سے بری و ذمہ نہیں ہے، یہ اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ان روز قیامت ہم سے بھی یہ سوال ہوگا کہ ایک بے یارو مددگار تھا تو اس کی آپ نے کیا مدد کی۔ ہم نے کوشش کی ہے جو افواہیں پھیلائی جاتی تھی اس میں سے آپ کو مطمئن کر سکیں۔ تو آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔